میرے پیارے بھائیوں، یہ مخلص آواز ہے، مجاہدانہ آواز ہے اور مجاہدانہ انداز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور بنیادی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جو مردوں کے سننے کا عقیدہ جسے اسماء موتیٰ بھی کہتے ہیں، اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ کہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اس جڑ کے اوپر اللہ کے اس بندے مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیشہ چلا دیا اور قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو مردوں کو داتا کہتے ہو، مردوں کو دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو، بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ تو اس انداز سے یہ بات سامنے لائے اور بڑے نکتے کی بات بیان کی کہ دیکھو، یہ نہیں کہ تم صرف اللہ پر ایمان لائے ہو، توحید اختیار کی ہے، شرک کو چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تمہاری آزمائش یوں کرے گا۔ اصل آزمائش اس چیز کی ہے کہ تم اپنے عقیدے میں پختہ کتنے ہو، پختگی کی آزمائش ہے۔ کیونکہ ذرا سی آزمائش آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، پختہ ہو یا کچے ہو، یعنی کچے ہو یا پکے ہو، ٹھونک بجا کر دیکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو تھردلے ہیں، دوگلے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں، جو ملاب کے ساتھ کفر و شرک کے ساتھ بھی ملاب رکھیں اور اللہ کے سامنے بھی کہیں کہ تیرے بندے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کی بندگی کریں، دوسروں کو پکاریں، دوسروں کے گن گائیں۔ تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے کھول کھول کے یہ بات بیان کی ہے اور طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے، اور بتایا کہ یہ جو مومن مخلص ہوتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر مشرک ہوتے ہیں یہ اپنے طاغوتوں کے دفاع میں، ان کی حمایت میں، ان کی بات کو صحیح اور سچا ثابت کرنے کے لیے یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ طاغوتوں کے پجاری۔ بالکل یہی ہوا ہے، جب یہ توحید کی دعوت اٹھتی ہے یہ سب ایکا کر لیتے ہیں، اور سب کے اوپر چوٹ پڑی ہے اس دعوت کی، بریلویوں کے اوپر، دیوبندیوں کے اوپر، اہل حدیثوں کے اوپر، سلفیوں کے اوپر، حملیوں کے اوپر، جماعت اسلامی کے اوپر اور تنظیم اسلامی کے اوپر، اور جمہوریت کے پرستاروں کے اوپر، اور یہ آج کے جو حنفی ہیں ان کے اوپر، یا حنیفی ہیں، محمد حنیف کا ٹولہ شرک اور کفر کے دائی بن گئے ہیں، تو ان کی جماعت نے ان کو آگے بڑھایا ہے، اور ان کا دفاع کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ یہ گویا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جھوٹی اور ان کے پیر اور ان کے امیر کی بات سچی ہے۔ تو مالک نے مخلص مومنوں کو کہا کہ ان کے خلاف جنگ کرو، اور یہ شیطان کے ٹولے ہیں، یہ بہت ہی کمزور ہیں، ذرا سی تم ہمت دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، دیکھنا کس طرح یہ تتر بتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں، آہستہ آہستہ ذرا سا پریشر اندرونی پڑا، گھر والوں کا یا علاقے والوں کا یا ملکی پریشر تھوڑا سا آیا، یا دنیاوی لالچ کے اندر آ کے انہوں نے ایمان عقیدہ چھوڑ دیا، پھر سجدہ تعظیمی اختیار کر لیا انہوں نے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دے دی معجزانہ طور پر، جو اشاعت و توحید و سنت والوں کے اندر یہی عقیدہ آیا تھا کہ دیکھو معجزانہ طور پر نبی علیہ السلام قبر کے اندر سنتے ہیں، بتاؤ، صرف معجزانہ کا لفظ استعمال کر کے دنیا والوں کو انہوں نے فریب دے دیا۔ تو یہ شیطان کی پرانی چالیں ہیں، لیکن مخلص مومنوں کا دل اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا ہے، وہ ان مولویوں کو پہچان جاتے ہیں، ان صوفیوں کو، کہ ان بے ایمانوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔